الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 67 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آخری اقدام سے پہلے تیاری کی سورہ ہے۔ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے پیغمبروں کو مبعوث کرتے ہیں تو ان کی دعوت بالعموم چند مراحل سے گزرتی ہے۔ اس میں آخری مرحلہ جزا و سزا کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ جزا و سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی وہ صورت بھی پیش آتی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوئی، اور وہ یہ کہ خود صحابہ کے ہاتھ سے سزا کا نفاذ کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب پیغمبر کے ساتھی بہت تھوڑی تعداد میں ہوں، ان کو کسی جگہ کوئی دارالہجرت بھی میسر نہ آئے، ان کا کوئی باقاعدہ نظم اجتماعی قائم کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اصول کے مطابق کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس طرح کی کسی چھوٹی جماعت پر اور اس طرح کے حالات میں یہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہو جائے، یعنی رسول کے پیغمبر کے ساتھی بھی معتدب تعداد میں ہوں، کوئی دارالہجرت بھی میسر آ جائے اور وہاں ان کے لیے اپنا نظم اجتماعی قائم کرنا بھی ممکن ہو جائے، یعنی ایک باقاعدہ سیاسی نظم، تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ اب اس جماعت ہی کے ذریعے سے تمام معاملات ہوں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت کو یہی شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کام اپنے فرشتوں سے لیا کرتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے لیا گیا۔ یہ سورہ آخری اقدام کے لیے تیاری کی ہدایات دے رہی ہے۔ اس میں جو قرآن نے طریقہ اختیار کیا ہے، اور یہ قرآن کا عمومی طریقہ ہے کہ وہ اطلاقی اسلوب اختیار کرتا ہے، یعنی کسی واقعے کو، کسی صورتحال کو موضوع بنا کر وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے اور اس سے متعلق ہدایات دیتا چلا جاتا ہے۔ یہاں دو چیزیں پیش نظر ہیں۔ بدر کا معرکہ ہو چکا ہے جو اس آخری اقدام کی تمہید تھی، اس لیے سورہ میں اس پر تبصرہ ہوتا ہے، اس کے واقعات کا تجزیہ اور اس کی تحلیل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ اب آگے کیا پیش نظر ہے اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سورہ تیاری کی صورت ہے تو دونوں ہی پہلوؤں سے، یعنی آگے سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ تو بدیہی ہیں کہ تیاری کی ہیں۔ تبصرہ بھی اگر کیا گیا ہے تو اس لیے کہ اگر ایک معرکہ ہوا اور اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے جو لوگوں کے لیے اضطراب کا باعث بن سکتا ہے تو اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو یہ بالکل وہی طریقہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تجزیہ اور اس کی تحلیل ہونی چاہیے، اس سے سبق ملتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے کیا چیزیں کرنی ہیں، اور آگے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایات بھی دے رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی اپنے مستقبل کی تیاری کے لیے اس سورہ کا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کریں۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بیلاگ تجزیہ، اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس میں کہاں غلطی ہوئی، اس میں کس جگہ فیصلے میں یا تدبیر میں کوتاہی ہوئی، اور آگے اس کی روشنی میں کیا کرنا ہے۔ اس سے آپ اس پوری سورہ کا نظم سمجھ سکتے ہیں۔
تو اب آخر میں آ کر جس طرح پہلے صحابہ کرام کی بعض آراء پر یا بعض رویوں پر تبصرہ ہوا، یہاں بھی مخاطبین یعنی قریش کے بارے میں ایک تبصرہ سامنے آ گیا ہے۔ اس میں بھی بہت سے اسباق ہیں اور سورہ کم و بیش اسی پر خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فرمایا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، یہ اس پس منظر میں ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے معرکے میں قیدی پکڑ لیے اور پھر ان قیدیوں سے فدیے کا مطالبہ کیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی جب ہم تاریخی کتابوں میں تفصیلات دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جن سے جرائم کا ارتکاب ہوا تھا انہیں سزا بھی دی گئی، ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر بھی رہا کیا، لیکن زیادہ تر فدیہ لے کے رہا کیے گئے۔ فدیے کی مختلف صورتیں اختیار کی گئیں، وہ نقد کی صورت میں بھی لیا گیا اور بعض خدمات کی صورت میں بھی لیا گیا۔ یہ لوگ جن سے فدیہ لیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مہاجرین صحابہ کے اعزاء اقربا احباب تھے، تو اس لیے یہ پروپیگنڈا کرنے کا قریش کو موقع مل گیا کہ یہ دیکھیے اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبی کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، لیکن جنگیں کرنے میں وہی مقصود ہے کہ مال غنیمت حاصل کیا جائے اور اپنے ہی بھائی بندوں سے ان کو قیدی بنا کر چھوڑنے کا فدیہ لے لیا ہے۔ اس کو انہوں نے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا، اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا ہے۔ چنانچہ اس پس منظر کو نظم کے لحاظ سے میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ یعنی قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ اس پس منظر میں ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا تھا، قریش نے اپنی طرف سے بہانہ بنا کر مدینے پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا اور اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی قیادت کا حساب یہاں چکا دیا جائے۔ یہ ساری بات اس سے پیچھے بیان ہو گئی ہے، لیکن اس کو یہ رخ دیا گیا، اور سیاسی معاملات میں یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس سے جس فریق کی اخلاقی ساکھ پر حملہ کر دیا جائے تو جن لوگوں تک بات پہنچتی ہے وہ کچھ سے کچھ ہو کے پہنچتی ہے۔ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ دو مخالف گروہ ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے سوسائٹی میں اس دعوت کا وقار ختم ہو جائے۔ عام سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو پیغمبر کے ساتھی، خدا کے دین کی دعوت، ان سب کے بارے میں اگر جزیرہ نما عرب میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے تو دعوت کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ دعوت اپنے علم اور اپنے اخلاقی اعتبار ہی پر لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور یہ باور کرانا شروع کیا، کیونکہ شکست کھا گئے تھے کہ یہ سب خون ریزی جو انہوں نے کی اور اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، یہ اندازہ کر لیجئے اتنی بڑی تعداد میں قیدی پکڑ لیے ہیں، اب ان سے فدیہ مانگ رہے ہیں۔ یہ اسی لیے کیا ان سب نے۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ یعنی پیغمبر کے لیے یہ کبھی شایان شان نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں اور سننے والے اس کو کیسے باور کر سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر اس طرح کا اقدام کرے؟ اسی کی روشنی میں
اس پروپیگنڈے کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے کہ جو کیا تو قریش نے، لیکن ہمارے ہاں وہ روایتوں کی کتابوں میں بھی راہ پا گیا ہے کہ اصل میں تو مقصود یہ تھا کہ جو قافلہ آ رہا تھا مال تجارت لے کر اس پہ حملہ کیا جائے اور اس کو لوٹ لیا جائے۔ اس سورہ کی ابتدا میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیز اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے کبھی پیش نظر ہی نہیں تھی۔ اصلی مقصود یہی تھا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس پہ قریش کی قوت کا اثر ختم کر دیا جائے، ان کی قیادت کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے، اور اس سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ تو اسے ایک یوم الفرقان بنا رہے تھے، لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا، وہ کچھ لوگوں نے سمجھا اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں بھی دہرایا۔ یہاں یہ ہے کہ خود قریش نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور یہ پروپیگنڈا جنگ کے بعد کیا گیا۔ شکست تھی، شکست کا داغ مٹانا بھی پیش نظر تھا، اور جو برتری اور فتح یابی حاصل ہو گئی تھی ایمان والوں کو اور پیغمبر کے ساتھیوں کو، اس کا اثر دور کرنا بھی پیش نظر تھا۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہ کہا کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے، یعنی قیدی پکڑنے کے لیے اور فدیہ لینے کے لیے جنگ کی جائے گی۔ اس ادنی مقصد کے لیے تم پیغمبر کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، آیت کی ابتدا ما کانا سے ہوئی ہے، یعنی ما کانا لنبی ان یکون لہ اسرا۔ یہ اسلوب بیان الزام اور رفع الزام دونوں کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ رفع الزام اور پیغمبر کی تنزیہ شان کے لیے ہے، یعنی ایک الزام لگا دیا گیا ہے، اس الزام کو دائیں بائیں پھیلایا جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اس کو رفع کرنے کے لیے یہ اسلوب آیا ہے۔ قریش اس بہانے سے مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے کہ مسلمان ان کے قافلہ تجارت کو لوٹنا چاہتے ہیں، یعنی حملہ کرنے کے لیے بھی ایک اخلاقی مسئلہ وجہ جواز بنایا گیا تھا۔ اس وقت پروپیگنڈے کا موضوع یہ تھا کہ ہمارا تو کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا مدینے پر، ہمارا ایک تجارتی قافلہ سامان لے کے آ رہا تھا، یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اس کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، اس لیے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ہم حملہ آور ہوئے ہیں۔ اس کی تردید قرآن مجید نے سورہ کی ابتدا میں کر دی تھی کہ یہ چیز کبھی پیش نظر ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ یہ معرکہ حق و باطل کا معرکہ بنے، اس میں قافلہ تجارت کو لوٹنے کا کیا سوال۔ اب یہ دوسرا پہلو سامنے آ گیا کہ فدیہ اس لیے لیا گیا کہ اصل میں تو مال لینا مقصود تھا، اسی کے لیے جنگ کرنے کی صورت پیدا کی گئی، اور دیکھو اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف، یعنی یہ معرکہ کوئی دین کا معرکہ نہیں ہے، یہ کسی اخلاقی اصول پر نہیں ہوا۔ اگر اس میں فتح و شکست کا معاملہ ہوا ہے تو اس کا بھی حق و باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو جیسے دنیا کے اندر مختلف گروہ جنگ و جدال میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کے پیش نظر یا جو لرز ہے، زمین کی بھوک ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنا کوئی غلبہ قائم کرنا اور مال لوٹنا اور اسی طریقے سے دوسری قوموں کے اموال پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، یہی ان کے پیش نظر ہے۔ یہاں یہ رفع الزام اور پیغمبر کی تنزیہ شان کے لیے ہے۔ قریش اس بہانے سے مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے کہ مسلمان ان کے قافلہ تجارت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ جب بدر میں شکست ہو گئی تو اپنی قوم کو اس کے اثرات سے بچانے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھ لو ہمارا اندیشہ غلط نہیں تھا، انہیں جب قافلہ لوٹنے کا موقع نہیں ملا تو اب قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ وہی طریقے ہیں جو ہمیشہ سے دنیا داروں کے رہے ہیں، اس طرح کے کام خدا کے پیغمبر نہیں کرتے، یعنی یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔
قرآن نے یہ ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے کہ یقیناً خدا کے پیغمبر قیدی پکڑنے اور ان سے مال حاصل کرنے کے لیے خون ریزی نہیں کرتے. اس میں کیا شبہ ہے؟ یہ کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں ہے، کسی صالح انسان کے بھی شایان شان نہیں ہے، مگر کسی مقصد حق کے لیے خون ریزی پر مجبور ہو جائیں تو قیدی بھی پکڑتے ہیں اور مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں. یعنی جنگ تو اس مقصد کے لیے کبھی نہیں کی جاتی، لیکن اگر جنگ مجرموں کو سزا دینے کے لیے کرنی پڑ جائے، جنگ ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنے کے لیے کرنی پڑ جائے، جنگ فتنہ و فساد کے استحصال کے لیے کرنی پڑ جائے، تو پھر بہرحال جنگ کرتے ہیں. اور جب جنگ کرتے ہیں تو جنگ کے کچھ آداب ہیں، ان میں سزا بھی دی جائے گی، قیدی بھی پکڑے جائیں گے، اور قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار کرنا بھی بالکل جائز ہوگا. یہ بات میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ در حقیقت قیدی پکڑنا یا فدیہ لینا، یا اس سے پہلے جو لوگوں نے غلام بنانا شروع کیا، اس میں بھی اخلاقی جواز کا یہی پہلو تھا کہ جارحیت کرنے والی قوم یا قبیلے کو سزا دی جائے. اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں لوگ مرتے ہیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس میں اگر دوسرا مجرم ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک ایک گروہ مجرم نہیں ہوگا جنگ کا کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. اور یہ چیز چونکہ دونوں فریق سمجھ سکتے ہیں اور اپنے اخلاقی جواز کے لحاظ سے دونوں یہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ بھی قیدی پکڑتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. قرآن نے یہ ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے کہ یقیناً خدا کے پیغمبر قیدی پکڑنے اور ان سے مال حاصل کرنے کے لیے خون ریزی نہیں کرتے، مگر کسی مقصد حق کے لیے خون ریزی پر مجبور ہو جائے. یعنی جنگ، جدال، جہاد، قتال یہ کوئی مطلوب چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوق چرایا اور جنگ چھیڑ دی، یہ مجبوری کے حالت میں کرنے پڑتے ہیں. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظلم و عدوان اور فتنہ و فساد کے استحصال کے لیے جنگ کی جائے. یہ مقصد حق ہے. وہاں کیا تھا؟ وہاں اس کے ساتھ، یعنی یہ تو تھا ہی کہ خود دوسرے فریق کی طرف سے جنگ چھیڑی گئی، اس نے بار بار جارحیت کا ارتکاب کیا. اس وجہ سے یہ امن کو بحال کرنے کے لیے بھی تھی، اپنی مدافعت کے لیے بھی تھی. پھر ظلم، عدوان اور فتنہ پوری سرزمین عرب میں برپا کر دیا گیا. لوگوں کے لیے مذہبی جبر کی فضا پیدا کی گئی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی تھی. اور درجہ آخر میں یہ اس مقصد کے لیے بھی تھی جس کے پیش نظر پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو اتمام حجت کے بعد دنیا ہی میں سزا دی جائے. اور یہاں تو اس سے بھی آگے ایک چیز یہ پیش نظر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین کو قیامت تک کے لیے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور جہاں اس کی توحید کا مرکز بیت اللہ ہے، اس میں کوئی دوسرا دین باقی نہ رہے. یہ وہ مقاصد تھے جن کے لیے خون ریزی کرنا پڑی، مجبور ہوئے. تو قیدی بھی پکڑتے ہیں اور مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ان مجرموں کو سزا دے جن کے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. یہاں پوری بات یہ ہے کہ جنگ کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا باعث کوئی جرم ہے جس کا ارتکاب کیا گیا ہے، ظلم و عدوان ہے جس کو دوسرے لوگوں نے روا رکھا ہے. تو ان مجرموں کو سزا دی جائے. چنانچہ اس موقع پر بھی جو خون ریزی ہوئی ہے وہ قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ قریش کے لیڈروں کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے ہوئی. یہ اس مقصد کو واضح کیا ہے جو مقصد اس پوری سورہ میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑی، خواہ وہ بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، احزاب میں ہوئی، یا بعد میں
فتح مکہ کے لیے اقدام کیا گیا تو یہ کیوں کرنا پڑی؟ یہ اسلام کا مطلوب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو دعوت لے کے آتے ہیں، وہ اپنی بات امن کے ماحول میں پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں مجبور کر دیا گیا کہ جنگ ہو۔ اور اس جنگ کا باعث کون لوگ بنے؟ قریش کے وہ لیڈر بنے جنہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا پیغمبر کے مقابلے میں، اور ان لوگوں کے مقابلے میں بھی جو ایمان لا رہے تھے۔ ان کو پرسیکیوشن اور مذہبی جبر کا نشانہ بنایا، ان کو زبردستی ایمان چھوڑنے کے لیے کہا۔ یہ وہ جرائم ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ہدایت کی گئی کہ اب ان کو سزا دی جائے، بلکہ قریش کے لیڈروں کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے ہوئی ہے، اور اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک فتنہ باقی ہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب وہ اسی کے مستحق ہے۔ تو یہ پوری بات میں نے یہاں واضح کی ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، جنگ کی فضا کیوں پیدا کی گئی، اور یہ اس موقع پر اس لیے ضروری تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اگر قیدی پکڑے گئے یا ان سے فدیہ لیا گیا ہے تو یہ کیوں لیا گیا ہے۔ اس کو چونکہ پروپیگنڈے کا موضوع بنایا جا رہا تھا، اور یہ پروپیگنڈا قریش پورے جزیرہ نما عرب میں کر رہے تھے، ان کو جو سیادت اور قیادت حاصل تھی اس کی بنا پر لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے۔ اس کی قرآن نے تردید کی اور فرمایا کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ یہ رفع الزام کے لیے فرمایا کہ پیغمبر کے بارے میں تم نے یہ گمان کیسے کیا؟ یہ کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو کسی مقصد حق کے لیے اٹھاتے ہیں، اس لیے نہیں اٹھاتے کہ قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لیا کریں۔ قریش کے لوگوں، تریدون عرض الدنیا، یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو۔ یعنی وہ الزام جو پیغمبر پر لگا رہے ہو وہ پیغمبر کے تو کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مقصد حق کے لیے تلوار اٹھائی ہے، اور حملہ آور بھی تم ہوئے ہو اور اس کے جواب میں اٹھائی ہے۔ اس لیے اپنے اوپر غور کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور دیکھو کہ یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نبی اور اس کے پیرو اہل ایمان آخرت کے طلبگار ہے۔ یعنی یہ جملہ یہ ہے قرآن کا کہ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہا جاتا کہ اللہ کا پیغمبر اور اس کے ساتھی آخرت چاہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نبی اور اس کے پیرو اہل ایمان آخرت کے طلبگار ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ آخرت چاہتا ہے۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، اس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ نبی اور اہل ایمان کے ہاتھوں جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں فریق اس طرح دو نہیں ہے کہ ایک طرف قریش اور ان کی قیادت ہے اور دوسری طرف پیغمبر اور اس کے ساتھی ہیں، بلکہ ایک طرف اس عالم کا پروردگار اللہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام یا اللہ کے پیغمبر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس میں ادنا درجے میں بھی اپنی طرف سے کوئی انحراف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نبی اور اہل ایمان کی حیثیت اس سارے کام میں محض آلے اور واسطے کی ہے۔ یہی صورت ہوتی ہے جب اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہوتا ہے، اور اس وقت
جو نظم اجتماعی قائم کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ سبب ہے کہ اسے حکومت الہیہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، یا سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق خدا کی بادشاہی کہا جاتا ہے۔ خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ اور اللہ کا پیغمبر اس میں آسمان کی نمائندگی کرتے ہیں اور زمین پر اپنے عمال مقرر کرتے ہیں۔ یہی وہ سبب ہے کہ جب یہ حکومت قائم ہوئی تو اس کے نظم اجتماعی کا حق اس طرح واضح کیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اوپر اس حکومت کی سربراہی اللہ کر رہا ہے، اللہ کا رسول کر رہا ہے، اور نیچے ان کی طرف سے کچھ عمال مقرر کیے گئے ہیں، سب کی اطاعت کرو، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کوئی معاملہ نزاعات کا پیدا ہو جائے تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو اللہ کے پیغمبر کو زمین پر اگر اقتدار حاصل ہو جائے تو یہ براہ راست خدا کی حکومت ہے جو زمین پر قائم ہو جاتی ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہی عین اللہ کا ارادہ اور اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی اپنے بندوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر کام آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر کرے۔ یہ جو کہا نا واللہ یرید الآخرہ، تو یہ گویا بتایا گیا ہے کہ اللہ کا مقصود کیا ہوتا ہے۔ دین دیتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ آخرت میں کامیابی حاصل کریں اس پر عمل کر کے، اس کے تحت کوئی اقدام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے۔ آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر کریں تو نبی اور اس کے ساتھیوں کا کوئی اقدام اللہ کی مرضی کے خلاف کس طرح ہو سکتا ہے۔ گویا بدر، یعنی جو میدان بدر میں مارکا ہوا، گویا بدر اور اس سلسلے کے تمام اقدامات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ عزیز و حکیم ہے، وہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کا ہر ارادہ عدل و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب تم جو یاج خائی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ تو یہ صاف صاف جواب دے دیا گیا کہ اس میں پیغمبر نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اس میں ہرگز یہ پیش نظر نہیں تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ یہ قریشی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا، کیا نوشتہ؟ کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے، یہ طے نہ ہوتا کہ آخری موقع ابھی نہیں آیا، ابھی کچھ مہلت دینی ہے، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم نازل ہو جاتا، یعنی یہی فیصلہ ہو جاتا، بدر ہی فیصلہ کن ہو جاتی، اس کے بعد جو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے ان پر بھی خدا کا عذاب آ جاتا، لیکن ابھی تمہیں کچھ مہلت دینا مقصود تھا اور یہ طے ہو چکا تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اشارہ ہے اس طریقے کی طرف جو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو گھروں سے نکالنے، انہیں تعذیب کا نشانہ بنانے اور مدینے میں ان کا تعاقب کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی صورت میں قریش نے اختیار کر رکھا تھا۔ یہ جو کہا نا جو طریقہ تم نے اختیار کیا تو وہ یہ تھا۔ اس کے لیے اصل میں لفظ اخذ آیا ہے، یہ لینے، پکڑنے، اختیار کرنے، کسی ڈب کو اپنانے وغیرہ سب مفاہیم کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے قیدی پکڑے گئے اور انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، ورنہ حق تو یہ تھا کہ تمہارے جرائم کی پاداش میں، یعنی وہ جرائم جو اوپر بیان ہوئے ہیں، تم پر وہ فیصلہ کن عذاب اسی موقع پر نازل کر دیا جاتا جو پیغمبروں کے منکرین پر نازل کیا جاتا ہے، اور تمہاری پوری قوم اس طرح مٹا دی جاتی کہ اس کا نام و نشان بھی زمین پر باقی نہ رہتا۔ یہ ہے اس آیت کا اصلی مقصود، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں تم اس سزا کے مستحق تھے، یہ بہت کمتر ہے کہ تمہارے جرائم کی پاداش میں تمہاری قیادت کھیت رہی اور تمہارے قیدی پکڑے گئے اور ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔